معروف لکھاری اور تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ایاز میر نے کہا ہے کہ ہم قیام پاکستان کے بعد سے اب تک بھارت کو اپنا ازلی دشمن قرار دیتے آئے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان جن لاکھوں افغانیوں کو پچھلے 30 برسوں سے اپنے بھائی قرار دے کر سنبھال رہا تھا، وہی اس مملکت خداداد کے سب سے بڑے دشمن نکلے۔ تازہ سیاسی تجزیے میں ایاز امیر کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ فسادات سے بھری پڑی ہے اور ہر فساد نظریے کے نام پر ہوا۔ افغانستان میں دہائیوں پر محیط شورش، جنگ اور خانہ جنگی، یہ تمام کارروائیاں نظریے کے نام پر ہوئیں جنہیں مجاہدین کا لقب دیا گیا۔ ان کا نعرہ نظریہ تھا اور ان کے خلاف جو طالبان اٹھے ان کا نعرہ بھی وہی نظریہ تھا۔ تحریک طالبان پاکستان نے ریاست پاکستان کے خلاف جو شورش کھڑی کی ہوئی ہے وہ بھی نظریے کے نام پر ہے۔ وہ سابقہ فاٹا میں اپنی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں اور مسلمانیت کی کوئی کمی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ عجیب ملک ہے، نظریے کے نام پر جو آتا ہے ہمیں پھر سے مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ ضیاء الحق نے بھی اس قوم کے ساتھ یہی کیا۔ آئے تھے اقتدار میں زور بازو سے، لیکن نظریے کو اپنا ایجنڈا بنا لیا، اور وہ اس لیے کہ ان کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، اور پھر 11 سال اس قوم کو عقیدے کی راہ پر ڈالتے رہے۔ ایاز امیر کے بقول سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان تمام کاوشوں سے کیا ہمارا معاشرہ بہتر ہوا اور بھلائی کی طرف گیا؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان تو خواتین کے حوالے سے اسی ڈگر پر چلنے لگے جس پر وہ پہلے دور حکومت میں چل رہے تھے۔ لڑکیوں کی اسکولوں کو بند کر دینا، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں عائد کرنا۔ دوسری جانب پاکستان میں طالبان بھی فاٹا کے علاقوں میں انہی پالیسیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب القاعدہ کے لوگ اور دیگر عرب ممالک سے آئے ہوئے جنگجو فاٹا کے علاقوں میں منتقل ہوئے تو انہوں نے معاشرے کی ذہنی طور پر پست ترین طبقات کے ہاتھوں میں بندوقیں دے دیں۔ جب ویسے ہی پیچھے کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی تو انہوں نے اس طاقت کے ساتھ وہی کیا جتنی ان کی سوچ تھی۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ جن عناصر کو 2014 اور اس کے بعد کے فوجی آپریشنوں میں ہم سرحد پار دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ آج پھر خیبر پختونخوا کے بڑے علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی پالیسی تھی؟ باجوہ اور فیض کا نام لینے سے زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہماری اجتماعی دانش مندی کی وجہ سے صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ آئے روز طالبان کے حملے ہو رہے ہیں اور معصوم جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ اسباب جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں، یا یوں کہیے کہ ہچکچاہٹ کا عالم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ عافیت اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ زبانیں بند رہیں۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ ہم خود کو جمہوریت کہتے ہیں نا، تو موازنہ پھر ایسے ملکوں سے ہی کرنا چاہیے جہاں کچھ نہ کچھ جمہوری آزادیاں قائم ہیں۔ کسی جمہوری ملک میں ایسی صورتحال ہوتی جیسا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہے تو وہاں رپورٹر گئے ہوتے، حساس علاقوں میں جاتے اور پھر عوام کو بھی اصلی صورتحال سے آگاہ کرتے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ سرکاری سچ سے ہٹ کر آپ کچھ کہیں تو شامت آ جاتی ہے۔ اجازت ایسی چیز ہے جو سرکاری سچ ہے اس کی جگالی ہوتی رہے۔ میڈیا کی بحث مباحثوں سے کچھ صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اصلی صورتحال کیا ہے۔ یہ جو اگلے دن تحصیل زہری ضلع خضدار میں واقعہ پیش آیا، جہاں 70 سے 80 جنگجو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر شہر میں داخل ہوئے، متعدد عمارتوں پر حملے ہوئے، ایک پرائیویٹ بینک کو لوٹا گیا اور 8 گھنٹے تک وہاں رہے، ایسے حملے مختلف مقامات پر ہو چکے ہیں۔ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک ٹی وی پر زہری سے براہ راست رپورٹیں نشر ہو رہی ہوتی، لیکن ایسے علاقوں میں کوئی جانے کی کوشش تو کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ انڈین فورسز کی ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی شروع ہو چکی تھی اور مغربی پاکستان کے لوگ اس ساری صورتحال سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت کا میڈیا صحیح خبر رپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ راجشاہی جو کہ کلکتہ کی طرف بارڈر کے قریب ہے، انڈین فوج کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایاز امیر کے بقول میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں کوئی راجشاہی یا ڈھاکہ گرنے والا ہے، لیکن اس دیش کے باسیوں کو پتہ تو ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کس قسم کے خطرات ہمارے مغربی علاقوں میں منڈلا رہے ہیں۔ سوچے تو صحیح، ہماری قومی سوچ کیا کر رہی ہے۔ 75-76 سال ہم نے
हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बनाए रखा। अब भी हमारी ज्यादा फोर्सेस कश्मीर से लेकर बहरे अरब तक इंडियन बॉर्डर पर हैं, लेकिन अब थोड़ी सी आंखें खुल रही हैं कि खतरा तो कहीं और से आ रहा है। जिनके 40 साल हम मुहाफिज और निगहबान बने रहे और सब अकीदे के नाम पर वही हमें खूंखार आंखों से देख रहे हैं। ये दुरुस्त है कि मशरकी पाकिस्तान पर हमला इंडियन फौज ने किया, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडियन जारियत का मैदान हमने तैयार किया था। वहां जो खिलवाड़ हुआ था उसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया, लेकिन खिलवाड़ हिंदुस्तान ने तैयार नहीं किया था। 1970 के इंतखाबात के नताइज जनरल याहिया खान और इनके साथियों ने तस्लीम नहीं किए थे। मार्च 1971 में ढाका में जो कौमी असम्बली का इजलास होना था वो मुलतवी हिंदुस्तान ने नहीं किया, बल्कि यहाँ के सूरमाओं ने किया था। सवाल यह कि हमारी तारीख गोल दायरों में क्यों फिरती रहती है और हम बार बार वही चीजें क्यों दोहराए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।